کبھی کبھی ایک فیصلہ پوری زندگی بدل دیتا ہے، اور آج وہ لمحہ آ چکا ہے۔ محبت کے سفر میں سب کچھ آسان نہیں ہوتا۔ ایپیسوڈ 9 میں آپ دیکھیں گے وہ موڑ جہاں دل اور صبر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ کہانی آج وہاں پہنچنے والی ہے جہاں آنسو اور محبت ایک راز کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ آپ کو ایپک ناول ہب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی گھر میں خوشحال ہوں گے۔ عشق کا صبر ایپیسوڈ 9۔ ڈائننگ ٹیبل پہ سب جمع تھے۔ کمرے میں خوشبودار کھانوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کی شام کچھ خاص تھی۔ نور نے پہلی بار شلوار سوٹ پہنا تھا۔ عام طور پہ وہ پینٹ اور ٹاپ ہی میں دکھائی دیتی تھی، مگر آج کی یہ تبدیلی سب کی نظروں میں اپنی طرف کھینچ رہی تھی، خاص طور پہ زین کی، جو اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے جیسے پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ کافی دنوں بعد زاہد ولا میں دونوں بھائی اپنی اولاد کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے۔ شائستہ بیگم نے سب کی پسند کے پکوان بنائے تھے، اور خوشی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نور نے اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ وہ 9 کلاس میں داخل ہو گئی تھی اور کمپیوٹر سائنس کا انتخاب کیا تھا۔ احمد صاحب کو اس پر بے حد فخر تھا۔ نور نے پرجوش لہجے میں بڑے ابو سے کہا، آپ کو پتہ ہے اس بار میرے اتنے نمبر آئے ہیں کہ میں نے پوری کلاس میں ٹاپ کیا ہے۔ پہلے تو ہمیشہ فرسٹ آتی تھی، لیکن اس بار سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے ایک لمحے کو زین کی طرف بھی نظر ڈالی، جیسے اپنی جیت کا اعلان اسے سنانا چاہتی ہو۔ احمد صاحب نے فخر سے سر ہلایا، لیکن بات کرتے ہوئے ان کی نظر زین پہ ٹک گئی۔ ہاں بیٹا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پورا سال کتاب کھولتے ہی نہیں، دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں اور پیپرز کے وقت کسی نہ کسی طرح سی گریڈ لے کر آ جاتے ہیں۔ زین کے دل پر یہ الفاظ سیدھے تیر کی طرح لگے۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا، ہونٹوں کے نیچے سے دبی دبی آواز نکلی، یہ اتنی فکر کر رہی ہے، ایک دن بورڈ میں ٹاپ کر کے دکھاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کیسے خوش ہوتی ہے۔ اس کے قریب بیٹھے نور نے صاف سن لیا۔ وہ شوخی سے اپنے بالوں کو ہوا میں جھٹک کر ایک ناز سے مسکرائی۔ زین کا سارا غصہ جیسے لمحوں میں تحلیل ہو گیا۔ ابھی جو آنکھیں تپش سے بھری تھیں، ان میں نرمی اتر آئی تھی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ احمد صاحب نے آگے بڑھائی، بھائی جان، نین کا بھی تو رزلٹ آنے والا ہے، آپ اس کا کالج میں داخلہ کروا دیں۔ میرے خیال میں اسے بھی کمپیوٹر سائنس لینا چاہیے۔ نین نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ جی چاچو، میں کمپیوٹر سائنس ہی پڑھوں گی، ویسے بھی میتھ تو میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے۔ میتھ کا ذکر آتے ہی نہال یاد آ گیا تھا۔ نین کی گالوں پہ ہلکی سی سرخی دوڑ آئی تھی۔ شائستہ بیگم نے فوراً نوٹ کیا اور پوچھا، نین بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں لال ہو رہا ہے؟ نین کی نظریں جھکا کر ہستگی سے کہا، جی ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شائستہ بیگم نے محبت سے سر پہ ہاتھ پھیرا، مگر زاہد صاحب کی آواز ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ میں نے اپنی بھابھی سے کہہ دیا ہے کہ نین کے لیے رشتہ دیکھیں، ماشاءاللہ میٹرک بھی کر لیا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، مگر رشتہ بھی ضروری ہے، اپنا فرض جلد پورا کرنا چاہتا ہوں۔ احمد صاحب کو یہ بات ناگوار گزری اور بولے، بھائی جان، ابھی وقت ہی نہیں آیا، وہ چھوٹی ہے، پہلے اچھے سے پڑھنے دیں، تعلیم ہو گئی تو زندگی بہتر گزرے گی۔ زاہد صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پڑھائی؟ میں نے زین کو پڑھایا تو کیا ملا؟ نہ پڑھنے کا شوق ہے نہ محنت کا، بس جلدی کوئی کام ڈھونڈوں گا تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ یہ سن کر لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ احمد صاحب کچھ نہ بولے، مگر نین کے دل ہی دل میں مطمئن تھی۔ اسے نہال کی وہ بات یاد آ گئی جب اس نے کہا تھا، جیسے ہی منگنی ہوگی میں تمہیں آگے پڑھاؤں گا، تمہیں پڑھنا ہے تو ضرور پڑھو گی۔ نین کے گال ایک بار پھر سرخ ہو گئے۔ دل ہی دل میں وہ خوش تھی۔ اس کی منزل بس پڑھائی نہیں بلکہ نہال کا سہارا بھی تھا۔ زین نے تیزی سے نور کی طرف جھک کر سرخوش
सरगोशी की। ये क्या हरकत कर रही थी तुम? नूर ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए फौरन जवाब दिया, मैंने क्या किया? जैन ने गुस्से से आंखें दिखाई। हाँ, अब भोली बिल्ली मत बनो। सब कुछ पता है तुम्हें। अगर टॉप किया है तो कोई बड़ा महान काम नहीं कर दिया तुमने। दूसरों के लिए मुसीबत क्यों बन रही हो? नूर ने नाक से कंधे उचकाकर कहा, हाँ जी, मेरा टॉप करना मुसीबत लग रहा है ना तुम्हें? तो फिर खुद भी पढ़ लिया करें। सारा साल गलियों में आवारागर्दी करने के बजाय किताबें खोल लिया करें। जैन का खून खौल उठा था। जवाब देने के बजाय उसने शरारतन नूर की छोटी उंगली को मोड़ दिया। जैन भाई छोड़ दे, दर्द हो रहा है, मैं रोऊंगी। नूर ने हल्की चीख के साथ कहा और फौरन धमकी दी, मैं ताया अब्बू को आवाज़ दूंगी, बड़े अब्बा के सामने बताऊंगी सब कुछ। जैन का चेहरा एकदम बदल गया। वो किसी से डरता नहीं था, मगर अपने बाप के नाम पर जैसे उसके कदम रुक गए। नूर को भी ये राज पता था, इसलिए अक्सर उसी धमकी से वो जैन को काबू कर लेती थी। नूर अभी बड़े का लफ्ज़ मुकम्मल भी ना कर पाई थी कि जैन ने झट से उसकी उंगली छोड़ दी। ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जैन ने दांत भींच कर कहा। नूर ने रोने जैसा मुंह बनाया, होठ सुकेर कर आंखों में नमी सी ले आई। फिर अचानक उसकी कलाई को झटका दिया और जोर से खींचकर खुद को आज़ाद कर लिया। अगले ही लम्हे में वो हंसते हुए दौड़ गई। नूर रुक जाओ, जैन ने पीछे से आवाज़ दी, मगर वो पलटने वाली कहाँ थी। नूर ने तेजी से चंद कदम आगे जाकर पलट कर देखा। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। वो हल्की सी अटकी हुई आवाज़ में बोली, इतना बुरा लग रहा है ना मेरा टॉप करने से, तो खुद भी पढ़ लिया करें। गली में आवारागर्दी कम किया करें। ये कहकर वो कहका लगाते हुए भाग गई। जैन ने उसे जाते देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो ज़मीन पर पैर मारते हुए बड़बड़ाया, ये लड़की, एक दिन उसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। मुझे समझा रही है जैसे मैं बच्चा हूँ, लेकिन दिल के किसी कोने में वो मान रहा था कि नूर की बात गलत नहीं थी, और ये ख्याल उसे मज़ीद सुलगा गया था। जाहिद विला के दरवाजे पे कुरियर वाला आया था। लिफाफे पे साफ लिखा था, जैन जाहिद। सब हैरान हुए कि जैन के नाम से किसने खत भेजा है। जब लिफाफा खुला तो अंदर फौज की तरफ से खत निकला। जैन को इस्लामाबाद टेस्ट के लिए बुलाया गया था। जाहिद साहब ने ख़त अहमद साहब को पढ़ने के लिए दिया। अहमद साहब ने अल्फाज दोहराते हुए कहा, अरे भाईजान, ये तो कंप्यूटर इंजीनियर के एडमिशन टेस्ट का ख़त है, इस्लामाबाद बुला रहे हैं इसे। ये सुनते ही जैन की सांस जैसे अटक गई थी। दिल में खुशी भी थी, मगर अपने वालिद से छुपाने से खटक रहा था। जाहिद साहब ने पूछा, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जैन, तुमने कब अप्लाई किया था वहाँ? जैन ने हल्के लहजे में कहा, बाबा, कुछ अरसे पहले। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, अहमद साहब ने फ़ौरन कहा, जी भाईजान, मैंने खुद कहा था उसे अप्लाई करने के लिए। मैं ही उसे टेस्ट के लिए ले जाऊंगा, 2 दिन में वापस ले आऊँगा। हो सकता है एडमिशन हो भी जाए। वहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत आला है और उनका सर्टिफिकेट बड़ी अहमियत रखता है। जाहिद साहब ने अज़बात में सर हिलाया और संजीदगी से बोले, ठीक है, तुम ले जाना। और कब जाना है? अहमद साहब ने जवाब दिया, 2 हफ्ते बाद। जाहिद साहब ने जैन की तरफ देखते हुए कहा, तैयारी कर लेना बेटा, हमारे नंबर कम नहीं आने चाहिए। इतनी मेहनत करो कि दाखिला मिल जाए। रहने का इंतज़ाम मैं खुद कर दूंगा, तुम फिक्र ना करो। बस मुझे अच्छा पढ़ाई करके दिखाओ। जैन ने धीरे से कहा, जी पापा। जाहिद साहब अपने कमरे में जा चुके थे। जैन ने धीमी आवाज़ में पूछा, चाचू, आपने झूठ क्यों कहा? अहमद साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसलिए बेटा, ताकि तुम सुकून से टेस्ट दे सको। जहाँ तक तुम्हारे बाबा का गुस्सा है, वो बात की बात है, पहले पास तो हो जाओ। मगर अगर बाबा को पता चल गया तो वो नाराज़ हो जाएंगे। जैन की आवाज़ में घबराहट थी। बेटा, आर्मी में जाना आसान नहीं होता।
یہ تمہارا خواب ہے، ابھی تم محنت کرو، پاس ہو جاؤ، باقی سب بعد میں دیکھ لیں گے۔ زندگی کی آنکھوں زین کی زین کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ تھینک یو چاچو، آپ نے میرا ساتھ دیا۔ احمد صاحب نے شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ان دنوں زین ان کے دل کے اور بھی قریب ہو گیا تھا۔ دل کے اور کسی کونے میں ایک چھپی خواہش تھی جاگی۔ کاش زین کی شادی نور سے ہو جائے اور کاش زاہد بھائی خود اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے، مگر وہ جانتے تھے یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ زاہد صاحب کے نزدیک خاندان کے رشتے سب سے زیادہ اہم تھے، اور احمد صاحب وہی شخص تھے جنہوں نے اپنے ہی رشتے اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالے تھے۔ دونوں بھائی کی خواہش ہے کہ رشتہ ہو جائے۔ کاش زین کی شادی نور سے ہو جائے اور کاش زاہد بھائی خود اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے، مگر وہ جانتے تھے یہ خواب شاید کبھی پورا نہ ہو، کیونکہ زاہد صاحب کے نزدیک خاندان کے رشتے سب سے زیادہ اہم تھے، اور احمد صاحب وہی شخص تھے جنہوں نے اپنے رشتے ہی اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالے تھے۔ ناہید بیگم آج بے حد خوش تھیں۔ نہال کا ویزا لگ چکا تھا، وہ ایک ہفتے بعد کی ٹکٹ بھی آ گئی تھی۔ ان کے چہرے پہ اطمینان تھا کہ اب ان کا بیٹا جا کے اپنے باپ کو واپس لے آئے گا، لیکن دوسری طرف نہال کے دل میں ایک انجانی گھبراہٹ نے جگہ بنا لی تھی۔ 2 مہینے کو آئے تھے مگر اس کے والد نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ آخر کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ کیا کچھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ یہ خیال آتے ہی نہال کی دھڑکن بے قابو ہو جاتی تھی۔ وہ پہلی بار ملک سے باہر جا رہا تھا۔ پاکستان کے شہروں کی سیر تو وہ کر چکا تھا، لیکن بیرون ملک کا سفر اس کے لیے نیا اور انجان تجربہ تھا۔ ایک ایسا تجربہ جس کے بارے میں وہ پرجوش بھی تھا اور خوفزدہ بھی۔ آج اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ نین سے ضرور ملے گا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور نین ابھی تک انم سے ملنے بھی نہیں آئی تھی۔ اب تو میڈم گھر سے نکلتی ہی نہیں تھیں۔ اس کے گھر کا ماحول بہت سادہ تھا، نہ زیادہ میل جول، سب اپنے اپنے میں رہنے والے اور صرف رشتہ داریاں نبھانے والے۔ زاہد صاحب سخت مزاج کے تھے، رات کو دیر سے نین کو باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ انہیں لڑکیوں کا زیادہ باہر جانا پسند نہیں تھا، اس لیے آج نہال نے سوچ لیا تھا وہ خود ان کے گھر جا کر ملے گا۔ چھت سے نین کا کمرہ قریب ہی تھا، مگر اس سے پہلے اس کے لیے ایک تحفہ لینا چاہتا تھا۔ نہال چاہتا تھا کہ نین کو اس کی طرف سے محبت کا پہلا گفٹ ملے۔ اب اسے رات کا انتظار تھا۔ گلی میں اندھیرا تھا، سب سو چکے تھے۔ نہال دبے قدموں اپنی چھت پر آیا، پھر نین کی چھت پر چھلانگ لگا دی۔ چھت کا دروازہ کھلا تھا، وہ آہستہ قدموں سے نین کی طرف بڑھا۔ نین اپنے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، فون لگائے گانے سن رہی تھی۔ نہال فوراً اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ نین کو کانوں میں گانے کی آواز سے کچھ خبر نہ ہوئی، وہ اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ نہال آہستہ سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ نین نے اچانک آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے اسے لگا یہ وہم ہے۔ وہ مسکرائی اور نہال بھی مسکرایا۔ اسے لگا کہ یہ وہم ہے، وہ مسکرائی، نہال بھی مسکرایا دیا۔ نہال نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ چھوا۔ نین واپس گانے میں مگن ہو گئی۔ نہال نے اس کے گال پر ہلکی سی چپیٹ لگائی۔ نین چونکی اور چیخنے ہی والی تھی کہ نہال نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور سرگوشی میں کہا، پاگل لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ سب اٹھ جائیں گے۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں مگر چیخنا مت۔ نین نے آنکھوں سے حامی بھری۔ نہال نے ہاتھ ہٹا لیا۔ نین گھبرا کے بولی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہال نے نرمی سے کہا، تم سے ملنے آیا ہوں، تم تو آتی نہیں، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ نین نے شرارت
بڑی ناراضگی سے کہا، آپ جائیں یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ نہال نے مسکرا کر کہا، جو سوچے گا میں کہہ دوں گا کہ میں نین سے ملنے آیا تھا۔ وہ کب تک انکل تمہیں چھپائے رکھیں گے؟ نین نے دبے لہجے میں کہا، ذہن بھائی کا کمرہ ساتھ میں ہے، وہ جاگ رہے ہوں گے، آپ جائیں پلیز۔ نہال نے اس کے قریب جھکتے ہوئے کہا، وہ کچھ نہیں کہے گا، انہیں کچھ خبر ہوگی، ڈرو مت، بس مجھ سے بات کرو۔ نین ہنس پڑی، آپ کو ڈر نہیں لگتا ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ نہال نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پیار کیا تو ڈرنا کیا میری جان۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، آنکھیں بند کرو۔ اگر یہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آ رہی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو اور کمنٹ کریں۔ کمنٹ کا مجھے آپ لوگ کے بے صبری سے انتظار ہے کہ پہلا کمنٹ کب آئے گا، اور میں یہ کہوں گی کہ آپ کو کون سا کپل زیادہ اچھا لگ رہا ہے، نورے اور زین کا، یا نین اور نہال کا؟ جلدی سے کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا۔ نین نے آنکھیں بند کر لی۔ نہال نے جیب سے سفید رنگ کی چین نکالی اور نین کے گلے میں ڈال دی۔ انگلیاں اس کی گردن کو چھوئیں تو نین کانپ گئی۔ آنکھیں کھولو، نہال نے کہا۔ نین کی آنکھیں کھلیں، اس کے گلے میں ایک حسین چین چمکا رہی تھی۔ آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی لیکن چہرے پہ ڈر بھی۔ یہ مما دیکھ لیں گی تو پوچھیں گی کہاں سے آئی، میں کیا جواب دوں گی؟ تم کیوں اتنا ڈرتی ہو؟ بس کہہ دینا میرے دوست نے دی ہے، اس لیے میں نے وائٹ گولڈ لیا ہے، کسی کو شک نہ ہو، اسے مت اتارنا، اور یاد رکھنا میں کچھ دنوں کے لیے جرمنی جا رہا ہوں، مجھے بہت یاد کرنا۔ نین نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، نہیں، میں کیوں آپ کو یاد کروں گی؟ نہال ہنسا، ٹھیک ہے، تم یاد مت کرنا، میں بھی یاد نہیں کر سکوں گا، آخر وہاں بہت ساری لڑکیاں ہوں گی، ان سے ملنے اور بات کرنے میں وقت گزر جائے گا۔ یہ سن کر نین کے چہرے پہ جلن صاف نظر آئی، اس نے منہ موڑ لیا۔ نہال کے کہکے کی آواز گونجی تو نین نے جلا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہال نے وہ ہاتھ پکڑ کے چوم لیا۔ نین کا چہرہ بھی شرم سے سرخ ہو گیا اور آواز وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہال جھک کر اسے کان میں بولا، تم یاد کرو نہ کرو میری ہمراز، میں تمہیں بہت یاد کروں گا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، آئی لو یو۔ نین کا دل ایک لمحے کو رک گیا، وہ آنکھیں بند کر گئی۔ نہال نے مسکرا کر اس کے کان میں شعر کہا، تیری چاہت نے دل کو ہے خود کا سا کر دیا، اب ہر دھڑکن نے تیرا نام ہی جپ لیا۔ اسی لمحے دروازے پہ ایک سایہ رکا۔ ذہن سب دیکھ رہا تھا۔ اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔